آج مسلمانوں کے اندر کیا ہے؟ صاف سفر کی 13 سے ہوئی، محرم کا مہینہ، جور عمر چہرہ دیکھنا نہیں، دلی آڑ آدھی، ڈالی آنکھ پر رکھ لی، ڈالی ہتھیلی کھجاری، نماز پر سے ایمان گیا، اللہ کی طاقت پر سے ایمان گیا، کان میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا، اللہ کی طاقت بڑی، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، اللہ کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب صبح ہی اٹھتے ہی کالے کبے کو دیکھ لیا، سفر کا مہینہ آیا، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، بہن کی شادی نہیں ہوئی، اور نماز چھوڑنے پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ عنوان نماز کا نہیں ورنہ تیری کھال میں کھینچ لیتا، تیری کھال کھینچ لیتا، بے نمازی منور، بے نمازی کتے، تجھے انتم سنسکار تیرا کروا گیا، تو بچ گیا ہندوستان میں رہ کر، یڈیورپا کی حکومت میں رہ کر، سدانند گوڑا کی حکومت میں رہ کر تو بچ گیا، تیمور لنگ کی حکومت میں رہ کر، ہندو حکومت میں رہ کر، ہوتا میرا ملا، ہوتا میرا اجالا، تیرا انجام تجھے بتاتا، بے نمازی کتے۔ مسجد کے ارد گرد یا دیکھیے سامنے اپارٹمنٹ ہے، دائیں بائیں مسلم گھر ہیں، عمارتیں ہیں، فجر کو آئیے، زور بتاؤں گا میں، کتے سوروں کے نقشے بتاؤں گا، جس گھر میں اٹھتا ہے آدمی بلب جلتا نہیں جلتا، دروازہ کھلتا نہیں کھلتا، یہ ہوا میں مل کر مسجد میں آتے۔ 10 جنوری تھی، مسجد بھر گئی، میں ظہر میں آیا، پریشان ہو گیا، 2 بجے سے مسجد بھرتی ہے، ایک جنازہ ہوتا ہے، ایک شادی ہوتی ہے، میں نے جھانک کر دیکھا جنازہ نہیں، آگے دیکھا کوئی داڑھی مڈا فریش چہرے کو مڈایا ہوا کتا بھی نہیں، دلہا بھی نہیں، جنازہ بھی نہیں، کیسے مسجد بھر گئی؟ کہا کہ نیو ایئر کی نماز پڑھنے آئے ہیں، وہ کرسچنوں کے جو کرسچن اپنے چرچ کو گیا، مسلمان نیو ایئر میں نماز پڑھ کر جو ہے وہ اپنا نیو ایئر منایا، وارے مسلمان، وارے مسلمان، شیطان کیوں ہوا؟ میری بات کا مذاق نہ سمجھنا، اللہ نے اپنے دربار سے کیوں نکالا؟ کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کے لیے، فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، تیرے بڑے باپ کے، بھائی کے، تیرے طیبہ کے، وہ انکار کر بیٹھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن ہے، قرآن۔ کیا کہا؟ سجدہ نہ کرنے سے اللہ نے اس کو کہا نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے، ملعون۔ کہا نہیں کہا؟ اور ایک آدمی ظہر نہیں پڑھتا، صرف سجدہ کر لیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تراویح نہیں پڑھتا، 20 رکعت سجدہ کر لیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ فجر نہیں پڑھتا، سجدہ کر لیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کا ایک رکن، ایک سجدہ، اور اس کا انکار کر بیٹھا، تیرا باپ، تیرا پردادا شیطان ہو گیا، اور تو فجر کی نماز کے قیام کا انکار، فجر کی تکبیر تحریمہ کا انکار، فجر کے رکوع کا انکار، فجر کے قومے کا انکار، فجر کے سجدے کا انکار، فجر کے جلسے کا انکار، فجر کے دوسرے سجدے کا انکار، فجر کی دوسری رکعت کے قیام کا انکار، فجر کے دوسرے رکعت کے رکوع کا انکار، سبحان ربی العظیم کا انکار، سبحان ربی الاعلیٰ کا انکار، ربنا لک الحمد کا انکار، اللہ اکبر کا انکار، التحیات کا انکار، درود پاک کا انکار، اللہم انی ظلمت کا انکار۔ ایک تیرا باپ سجدے کا انکار کیا، وکان من الکافرین، تو تکبیر تحریمہ سے لے کر فجر میں سجدے تک انکار کرتا ہے، ظہر میں انکار کرتا ہے، عصر میں انکار کرتا ہے، مغرب میں انکار کرتا ہے، عشاء میں انکار کرتا ہے۔ اس وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں تھی جب تیرے باپ کو کہا گیا تھا ایک سجدہ کرنے کے لیے۔ اب فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، تراویح بھی ہے، عید بھی ہے، اور جمعہ کی نماز بھی ہے، آگے چل کر تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، ابابین بھی ہے، ساج بھی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ الصلاۃ بھی ہے۔ ان تمام کا انکار کر کر کیا تو مسلمان ہے؟ تو
اللہ کا محبوب ہے. کافر سے بڑھ کر، چمار سے بڑھ کر زانی زنا کر اتنا گناہ نہیں کرتا، قاتل قتل کر اتنا گناہ نہیں کرتا، اور پیوٹ پی کر اتنا گناہ نہیں کرتا، چور چوری کر اتنا گناہ نہیں کرتا، ڈاکو ڈاکہ ڈال کر اتنا گناہ نہیں کرتا، پیٹ پھاڑنے والا پیٹ پھاڑ کر اتنا کیوں؟ شیطان نے قتل نہیں کیا تھا کہ اس کو اللہ نے نکال دیا. شیطان نے زنا نہیں کیا تھا کہ اللہ نے نکال دیا. شیطان نے شراب نہیں پی تھی کہ اللہ نے نکال دیا. شیطان نے زمین نہیں ماری تھی کہ اللہ نے نکال دیا. شیطان نے ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس نہیں بنائے تھے کہ اللہ نے نکال دیا. شیطان نے کوर्ट کے اندر کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی نہیں دی تھی کہ اللہ نے نکال دیا. فسجدوا الا ابلیس، نماز کے ایک سجدے کا انکار کیا. فجر میں کتنے سجدے، ظہر میں کتنے سجدے، عصر میں کتنے سجدے، مغرب میں کتنے سجدے، عشاء میں کتنے سجدے، واجب وتر کے اندر کتنے سجدے، سنت مؤکدہ میں کتنے سجدے، سنت غیر مؤکدہ میں کتنے سجدے، اوابین میں، اشراق میں، تہجد میں ایک سجدے کا انکار کیا. وہ شیطان ہو گیا اور اتنی نماز کا انکار کیا. ہیپی نیو ایئر کی نماز پڑھنے آ گیا، سنڈے کی نماز. چھوٹے غیر ختنہ والے موترے بچوں کو لے کر سنڈے کو آ جاتا ہے، انچیک کر سامنے پیچھے کا جغرافیہ دکھا کر بچے گڑ گڑ بھاگتے رہتے ہیں. سنڈے کی نماز پڑھ کے چلا گیا. اب کہاں گیا؟ جورو کو لے کر عمرہ کرانے کمرشل اسٹریٹ کو. لوگوں، دنیا کے کتوں، میں تھک گیا ہوں، اس کے کپڑے اتار کر، تم آنکھوں سے اس کے کپڑے اتار کر اپنے بچھونے پر سلاؤ. بازار شاپنگ، آئس کریم کھانے کے لیے، بیل پوری کھانے کے لیے کتا تھک چکا ہو اور گلی کے اندر کوئی بھنگن آتی ہے، اسے گھور کر دیکھتا ہے، حور جیسی بیوی کو چھوڑ کر ننگا کر اسے بازار کا تماشا بنایا. اللہ نے کہا تم میرا نہ ہو سکا تو میں تجھے اپنا بھی نہیں رکھ سکوں گا، تجھے تیری بیوی کا نہ رکھوں گا. جا دنیا کے کتے تجھے چاٹیں گے، کتیاں تجھے جو ہے چاہیں گی. ایک سجدے کا انکار، قتل سے بڑھ کر، زنا سے بڑھ کر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندہ تو اتنا منحوس ہے، ایک دسترخوان میں ٹیبل پر بیٹھ کر امریکن ٹیبل پر بیٹھ کر نیچے دسترخوان بچھا کر سنت طریقے سے کھایا تو تجھے موت آ جاتی ہے. ٹیبل پر، ڈائننگ ٹیبل، کام والی آتی ہے اور صاف کرتی ہے، ماں باپ بہو بیٹے بیٹیاں جوئی سب بیٹھ کر انگریزی تو توڑ دے اس ٹیبل کو، صفحہ کر دے، خیرات کر دے. میرے محبوب ٹیبل پر نہیں بیٹھے تھے. راستے میں کہیں گیا سفر میں، ہوٹل میں ٹیبل تھا، اب نیچے اکڑو بیٹھا تو مذاق ہوگا سنت کا، چلو بیٹھ گئے الگ بات ہے. گھر میں جہاں اسلام تو نافذ نہیں کرے گا تو ویدھان سبھا اسمبلی میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. توڑ دے اس ٹیبل کو، توڑ دے، دے دے کام والی غیر مسلم کو چھکا دے دے، اس کو بیچ کر خیرات کر اللہ کے راستے میں اس کا پیسہ دے دے. سنت کے مطابق بیٹھ کر کا ڈائننگ ٹیبل کے اندر بیٹھے ہیں، بابا بے نمازی، اماں بے نمازی، بھان بے نمازی، بھائی بے نمازی، بہو بے نمازی، بیٹا بے نمازی اور بڑے بے نمازی، چھوٹے بے نمازی، مرد عورت اور سب بے نمازی، اڑوس پڑوس بے نمازی، کرایہ دار بے نمازی، مالک بے نمازی. اتنے سارے نہیں، میرے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جس کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں ایک بے نمازی جو اتنی ڈائننگ ٹیبل میں اتنے بے نمازی تو دور کی بات، زندہ تو دور کی بات، اس بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کی نحوست سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ چھوڑ کر یہ تکونا مسلمان واسطو کرا رہا ہے اور اپنی بیٹی اور بہنا اور اپنی شادی کے لیے بھیڑوں چماروں کے پاس کنڈلی نکال رہا ہے. کوسے دن کرے تو اچھا، شگون کوسا اچھا. رب کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، نماز چھوڑ کر پنڈتوں کا پیشاب چاٹ لے، جادوگروں کا پخانا کھا لے. حضرت شیخ پیران پیر نے کہا زندہ تو زندہ، مرنے کے بعد بھی دینی قبر کی نحوست سے اور قبروں کو تکلیف ہو رہی ہے. کوئی دنیا والے شگون بتا دے اور کوئی دنیا والے تجھے وقت بتا دے، میرے منہ پر تھوک دینا، تیری زندگی میں اگر راحت مل جائے. نماز چھوڑ کر
میرے اللہ نے کہا کہ ہم روزی دیتے ہیں فجر کی نماز میں، فجر چھوڑ کر بیٹے کو امریکہ بھیج دے، بیٹی کو کال سینٹر بھیج دے، بھیا کو ٹیلر بنا دے، بیوی کو سافٹ ویئر انجینئر بنا کر کمپنی میں بھیج دے، تیری زندگی میں راحت مل جائے تو میرے منہ پر تھوک دینا۔ نماز کے بغیر راحت نہیں، نماز کے بغیر سکون نہیں، نماز کے بغیر حلاوت نہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں آیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے۔ حذیفہ نے سوچا میری نماز کی طرح میرے محبوب کی نماز ہوگی۔ وہ زمانہ تھا کہ آدمی نیت کر کر کھڑا ہو سکتا تھا، نیت کر کر کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں اب جائیں گے سجدے میں، تب جائیں گے سجدے میں، اب رکعت پوری ہوگی، اب نماز پوری ہوگی، میری محبوب سے مصافحہ کروں گا، میرے محبوب سے معانقہ کروں گا، میرے محبوب سے ہم کلام ہو کر آپ کی زبان کی حلاوت اور آپ کے کلام کی خوبی کو میں پاؤں گا اور لذت کو پاؤں گا۔ فرماتے ہیں میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، سید الاولین تھے، سید الآخرین تھے، شافی المحشر تھے، ساقی کوثر تھے۔ قرآن آپ پر اترا، انک لعلی خلق عظیم آپ کو کہا گیا، آپ کے گیسو کی قسم کھائی گئی، آپ کے چہرے کی قسم کھائی گئی، آپ کے دل کی قسم کھائی گئی، آپ کے قدموں کے مبارک کی برکت سے مکہ مکرمہ بنا، مدینہ طیبہ بنا، آپ کی وجہ سے جنت البقیع دنیا کا قیمتی قبرستان بنا، آپ کی وجہ سے یہ امت قیمتی بنی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نماز سے اس درجے محبت کہ وہ داڑھی بنا کر نماز سے بھاگتا ہے، رشوت کھا کر نماز سے بھاگتا ہے، سود کھا کر اپنی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر کر نماز سے بھاگتا ہے، چور سے بدتر ہے تو، زانی سے بدتر ہے تو، قاتل سے بدتر ہے تو، شیطان کی نسل سے ہے، بلکہ شیطان کس سے افضل ہے کہ وہ ایک سجدے کا انکار کیا تو 5 وقت کی نماز کا انکار کرنے والا ہے۔ میرے محبوب نے نماز کے اندر وہ لذت پائی، وہ حلاوت پائی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا آپ کے پیچھے ناکات باندھ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، میں نے سمجھا 10 رکوع کے بعد سجدہ کریں گے، آپ نے سجدہ نہیں کیا، 20 رکوع پر پہنچے، میں نے سمجھا آپ سجدہ کریں گے، آپ نے سجدہ نہیں کیا، آگے بڑھے، میں نے سمجھا سورہ بقرہ پر سجدہ کریں گے، آپ نے سجدہ نہیں کیا، سورہ آل عمران شروع کیا، اب کریں گے سب کریں گے، سورہ آل عمران ختم ہوا اور پھر سورہ نساء ختم ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اب آپ نے سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر کچھ اور رب سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، میں صرف پیچھے تھا، اس کی لذت اور اس کی چاشنی کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوئے، اگلی سورت آپ نے شروع کی، فرمایا یہ تو میرے بس کی بات نہیں، رکعت توڑا اور اپنے گھر واپس آ گئے، میرے بس کی بات نہیں۔ یہ عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے، کہ جس کو صحابہ کرام تحمل نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے، بخشے بخشائے تھے، تیرے بارے میں کیا ضمانت ہے، تیرے بارے میں کیا